کچھ قومی ملکی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ کے توسط سے ذمہ داروں کی توجہ چاہوں گا۔ صاحبان اختیار سن بھی رہے ہیں، تشریف بھی فرما ہے، بہت سی جگہوں پر ان کا اختیارات، ان کے معاملات، ان کی رسائی ہے، اور سیاسی اور ریاستی ذمہ داران بھی سن رہے ہیں میری بات کو۔ سب سے پہلا نقطہ ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم حسین مولا کے عزادار ہیں، ہماری اس سے زیادہ کوئی آپ سے توقع ہی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تو رونے والی قوم ہیں، ہم مناظرہ تو کرنے نہیں بیٹھا یہاں پر کہ اپنے رونے پہ دلیلیں دوں، اپنے ماتم پر آپ کو سمجھاؤں۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے، سمجھنا چاہتے ہیں نہیں چاہنا چاہتے، مگر یہ رونا چاہتے ہیں۔ یہ ساری قوم صدیوں سے، آبا و اجداد سے، 1400 سال سے امام حسین کی عزادار ہے۔ ان کے نزدیک یہ عزاداری عبادت ہے، بلکہ روح عبادت ہے۔ ان کی تو نمازیں ہی حسن پاتی ہیں جب حسین مولا کو سلام کرتے ہیں۔ ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم زیارت امام حسین نہ پڑھ لیں۔ کوئی ایک نماز بتائیے فجر سے لے کر اور عید کی نماز تک کہ ہم نے نماز مکمل کی ہو اور پھر کھڑے ہو کر زیارت امام حسین نہ پڑھی ہو۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ حسین محرم میں یاد کیوں آتے ہیں؟ ہمیں تو دن میں 5 نمازوں کے بعد حسین یاد رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، سارے مسئلے اگر آپ نے رد بھی کر دیے نا، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہمارے مسئلے حل نہیں کیے اور صرف ہمیں عزاداری کرنے دی، تو ابھی شاید ہم آپ سے شکایت نہ کریں۔ سب سے پہلا اہم ترین مسئلہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام سید و شہداء کی عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ اور اس کے انعقاد پر ہم اپنے جائز حق کے طور پر اسے تصور کرتے ہوئے اس ملک میں، پوری دنیا کی بات علیحدہ ہے، اس ملک میں ہم امام حسین کی عزاداری میں مصروف رہے۔ کبھی ہم نے بم دھماکوں سے، دہشت گردیوں سے، ٹارگٹ کلنگ سے اور کسی طرح کی سنگینوں اور رکاوٹوں سے عزاداری پر اپنی جانب سے کوئی کمزوری نہیں چھوڑی۔ 1988 ڈیرہ اسماعیل خان کے جلوس کی برآمدگی ہو یا 2000 کچھ میں سہون میں ماتم پہ پابندی ہو، کراچی میں مختلف ادوار میں رکاوٹیں ہوں یا پارا چنار میں مختلف مسائل کا سامنا ہو، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، دور دراز علاقوں میں ہم نے ہمیشہ عزاداری امام حسین اور سید و شہداء کے غم میں اپنی بھرپور کوشش کر کے اسے زندہ رکھا اور باقی رکھا۔ اس پر بھی ہمارا عزاداری پر کوئی احسان نہیں ہے، حسین مولا کا کرم ہے کہ ہماری زبان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں۔ اور راجہ بازار پر راول پنڈی کا مسئلہ ہو یا سانہ عاشورہ کراچی ہو، سب نے دیکھ لیا کہ ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے پریشانیاں اٹھائیں، مگر علم گرنے نہیں دیا۔ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی عزاداری ہمارا آئینی انسانی حق ہے، جسے ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اس صورتحال کے تناظر میں، جو موجودہ صورتحال اور مدتوں سے یہی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں علماء کرام، ذاکرین عظام، واعظین کرام، عزاداران، ماتمیان، نوحہ خان، انجمنوں کے ممبران، ان سب سے شعراء کرام، ان سب سے گزارش ہے کہ عزاداری کو احسن اور بہتر انداز سے محبت اور وحدت کی فضاؤں کو محفوظ رکھتے ہوئے تشیع کے روشن چہرے کو مزید روشن تر بنانے میں عقائد تشیع کو مصفہ اور منقع کر کے سالمیت کے ساتھ، انتہائی اخلاق اور انتہائی حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب اپنی جگہ ہوتا رہے، مگر ہم کام اپنا خود کرتے رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ، پنجاب میں پولیس انتظامیہ کی طرف سے ناروا، نامناسب عزاداروں کے ساتھ رویے، NOCs 40 سال پرانی مجلسوں کی جاری کرنے کے بعد کینسل کر دینا، گھر کے اندر کی مجلسوں کو منعقد نہ ہونے دینا، نئی لسٹیں بنا کر مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب جناب شبیر میسمی صاحب تشریف فرمائیں،
انہوں نے وہاں پریس کانفرنس بھی کی، وہاں کے وزراء سے بھی ملاقاتیں کی، وہاں کے افسران سے بھی ملاقاتیں کی، کہاں جا کر انہوں نے دروازہ نہیں بجایا۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں، جتنے بھی منتخب لوگ ہیں اور حکومتی افراد ہیں، ان سب نے جو یقین دلوایا، جو طے ہوا، اداروں نے وہ سب ختم کر دیا۔ میری مراد یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے رکاوٹیں ڈالنا، خاص طور پر اتنا بڑا صوبہ جو ہمارا آدھا ملک ہے، اس میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہیں، روایتی مجلسوں کو، روایتی جلوسوں کو روکنا، ان کے امور میں رکھنا ڈالنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل آئین پاکستان میں دیے گئے انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور نئے ایس او پیز قائم کر کے عزاداری میں رکاوٹ ڈالنا کسی طور عزاداروں کو گوارا نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ فورتھ شیڈیول کا مسئلہ ہے، خاص طور پر پنجاب میں ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول، جابر و مجبور کی تمیز کے بغیر مکتب تشیع کے سینکڑوں بے ضرر محب وطن قانون پسند افراد کو صرف اس بنیاد پر چند ایف آئی آریں جمع کرنے کے بعد انہیں فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا کہ انہوں نے جلوس آدھا گھنٹہ دیر تک ختم کیا، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر وہاں لگا دیا تھا جہاں ہم نے روکا تھا، انہوں نے مجلس جو ہے وہ اتنے بجے شروع کرنی تھی، انہوں نے جلدی شروع کر دی۔ ان بنیادوں پہ ایف آئی آروں کا پہلے ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے، اور پھر ریکارڈ بنانے کے بعد ان محب وطن شہریوں کو فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ناقابل قبول اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد کا پانچواں مسئلہ وہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ متاثرہ خاندان کو مطمئن کرنا، متاثرہ خانوادوں کو مطمئن کرنا، یہ اداروں کا کام ہے بھائی۔ اب تو یہ ہم سے بھی بدگمان ہونے لگے، اب تو یہ ہمارے اوپر بھی جو انہیں تسلی، صبر، ہمت، حوصلے کا پیغام دیتے آتے ہیں، یہ ہم سے بھی بدگمان ہونا شروع ہو گئے، ہمارے خلاف بھی کچھ نہ کچھ یہ بول دیتے ہیں۔ یہ حق بجانے میں آپ کے پاس قانون ہے کہ 90 دنوں میں آپ مجرم کو بتائیں گے یہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے۔ یہ 90 دنوں سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ 3 مہینے سے زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں جو چند لوگ اٹھائے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو کئی سال سے دور ہیں، میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ آج بھی افسران سے رابطہ ہوا، کل بھی ہمارے دوستوں نے، سرور بھائی اور ان کے رفاقہ نے اور مسنگ پرسن کی فیملیز نے افسران سے ایک خاص میٹنگ کی ہے۔ کسی حد تک انہوں نے تسلیاں دی ہیں، مگر نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ انہیں مطمئن کرنا میرے محترم اداروں کا کام ہے۔ چھٹا مسئلہ ایف آئی آرز اور داخلہ اور زبان بندیوں کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بھی سندھ میں کوئی 5-10% اور 90-95% پنجاب اور دیگر صوبوں کا مسئلہ ہے۔ اپنے ہی شہر میں وہ خطیب و ذاکر مجلس نہیں پڑھ سکتا، اپنے ہی شہر میں ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ نہیں جا سکتا۔ کوئی میرٹ بنتا ہے، کوئی اصول ہے، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے جس کی بنیاد پر زبان بندیاں ہوتی ہیں۔ چھٹا مسئلہ نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ایک مدت سے یکساں نصاب تعلیم کی گفتگو پاکستان میں چل رہی ہے، 10 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ان میں ہم نے اپنے تحفظات لکھ کر دے دیے ہیں۔ خاص طور پر مکتب تشیع کی مؤثر نمائندگی اس باب میں وفاق المدارس شیعہ پاکستان انجام دے رہا ہے۔ ہمارے وفاق المدارس شیعہ پاکستان اکیڈمک لوگ ہیں نا، اکیڈمی کے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، شیعہ تعلیمات کو مرتب کرنے اور ان کی تبلیغ اور ان کی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی سفارشات کو اب تک عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہے۔ 7واں مسئلہ زائرین کی پالیسی کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی سرد خانے میں چلی گئی، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ یہ زائرین پریشان ہیں، یہ مشکلات میں، یہ پاکستانی شہری ہیں، انہیں ان کا شہری حق دیا جائے
اور عراق، ایران، شام جانے والے خاص طور پر، اور دیگر ممالک میں زیارت کے لیے جانے والے لوگ، خاص طور پر ان 3 ممالک کے لیے پالیسی بنائی جا رہی تھی. اس پالیسی کو مکمل کر کے ہمارے تحفظات کا اس میں ازالہ کرتے ہوئے، ہماری باتیں جو سفارش کے طور پر پیش کی جا چکی ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اسے مکمل کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. لبیک یا حسین، ملک گیر سانحات اس ملک میں ہوئے، ملکی سطح کے سانحات، سانح عاشورہ ہو، سانح راجہ بازار ہو، جی کوئٹہ کے سانحات ہوں، پشاور کے سانحات ہوں، لاہور کے سانحات ہوں. میں خود مقاتل الشیعہ کے نام سے 20 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا دائرۃ المعارف پاکستان کے شیعوں پہ لکھ چکا ہوں. اس کی 18 جلدیں چھپ چکی ہیں. 100 سے زیادہ سانحات ہیں اس ملک میں جو ہمارے خلاف ہوئے ہیں. آج تک ہمیں ان کی رپورٹ نہیں دی گئی، نہیں بتایا گیا ان کے پیچھے کون تھا، نہیں بتایا گیا کہ اس کے محرکات کیا تھے، نتیجہ کیا نکلا. ہمیں اب تک انتظار ہے کہ ان تمام سانحات کے حقائق ہمارے سامنے لائے جائیں، اور ہمارا خون ہے، ہمارا نقصان ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، کس نے کیا، اور تم نے اس واقعے کے حوالے سے کیا کیا. ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو. توجہ ہے؟ خستہ تو نہیں ہو رہے؟ تھک رہے ہیں؟ نعرہ حیدری. اس کے بعد کا مسئلہ اداروں میں مناسب نمائندگی کا مسئلہ ہے. وفاقی شرعی عدالت میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. ادارہ تحقیقات اسلامی میں، ملک میں تحقیقات اسلامی ہو رہے ہیں اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا. ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری ایک نمائندگی بھی نہیں ہے. پرسنل لاء کے حوالے سے جو پاکستان کے آئین کے اندر قانون سازیاں ہونی ہیں، ہماری فقہی شرعی مسائل بہت سے مختلف ہیں. ہم اس طرح سے کیسے عمل انجام دیں جیسے تم چاہتے ہو؟ ہماری فقہ کچھ اور کہتی ہے. پرسنل لاء کے اندر آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دیتی ہے عدلیہ، اس کے آئین سازی نہیں ہوئی. چند چیزوں کی طرف پچھلے دنوں یہ کام ہوا، لیکن وہ سمجھیں کہ 5% سے زیادہ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ملک معاشی ابتری اور بدحالی کا شکار ہے. حالیہ وفاقی بجٹ، سالانہ میزانیہ، اس کا سالانہ میزانیہ عوام کی امنگوں کے خلاف ہے. اس میں اشرافیہ کو تو خاص مراعات دی گئی ہیں، مگر عوام کو اور غریبوں کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. میں ایک جملہ کہہ کر وفاقی بجٹ کے اوپر تبصرہ کروں گا. قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی کون سی معقول بات ہے؟ قرضوں کے ذریعے قرضوں کی ادائیگی، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، خود مختار پالیسی بناؤ تاکہ تم آئندہ قرضہ لینے سے محفوظ رہ سکو. یہ تھے ملکی مسائل. عالمی مسائل کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور جس لمحے اذان کی آواز سنیں گے ہم احتراماً رک جائیں گے. مجھے چند پوائنٹ آپ کے سامنے اور رکھ کر مصائب کے لیے آپ کو اپنے ساتھ مقتل میں بھی لے کے جانا ہے. عالمی مسائل میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت، اسلامی جمہوریہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، سید علی خامنہئی کی مظلومانہ شہادت، درجنوں سیاسی رہنماؤں، سائنسدانوں، پروفیسروں، ڈاکٹروں کی شہادت، میناب اسکول میں سینکڑوں بچیوں کی شہادت، ٹیچرز کی بے رحمانہ شہادت، ملکی اثاثوں کی تباہی اور عالم اسلام کو جھنجھوڑ دینے والے بیانات. یہ تو رہا ایران کے ساتھ جو ہوا. تم نے بیان دیتے وقت جو پاکستانی مسلمان کی دل آزاری کی ہے، تم نے بیانات دیتے وقت، پریس کانفرنس سے کرتے وقت جو عالمی سطح کے مسلمانوں کی، ساری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاریاں کی ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد رہبر
صالح بعد صالح کے عنوان سے سید مجتبیٰ خامنائی کی صورت میں عالم اسلام کو ایک رہنما ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنی مکمل رانائیوں کے ساتھ قافلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ لبیک یا حسین، غزہ کے مسلمانوں کی حالت زار۔ اذان ہو رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، مل کر سماعت پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے حبیب خدا و خاتم الانبیاء، آواز بلند دست طلبا۔ 17 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بچوں کو شہید کیا گیا۔ بوڑھوں کا قتل عام، نسل کشی، تباہی، بربادی اور پریشانیاں وہاں پر مسلسل باقی ہیں۔ لبنان جو بار بار یہ پاکستان اور ایران اور اس جارح اور ظالم جس نے شہید رہبر کو، اتنی بڑی نعمت کو، اتنے بڑے شخصیت کو ہم سے چھین لیا، اور مارنے کے بعد فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے اور ان سب کو ماریں گے۔ ان کے درمیان جو پاکستان کا کردار، پاکستان کی ریاست کا کردار، پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ سید منیر کا جو کردار ہے، اور عاصم منیر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا یہ جو کردار ہے، یہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ اس پورے عمل میں جو بار بار رکاوٹیں آئیں اور اب بھی بہت ساری مراحل باقی ہیں، اور پھر رکاوٹیں آنے کا جو اندیشہ ہے، وہ در حقیقت یہ معاہدہ جو نہیں ہونے دینا چاہتا وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کی مسلسل لبنان پر بمباری،
مسلسل لبنان کے اوپر حملے یہ سبب بن رہا ہے کہ عالمی امن متاثر ہے، عالمی سطح پر انسانیت متاثر ہے۔ لہٰذا لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سید حسن نصر اللہ کی شہادت سے لے کر اور ہزاروں لبنانی شہریوں کا قتل عام، عمارتوں اور اثاثوں کی بربادی، اور مسلسل قصبات کے اندر اور شہروں کے اندر حملے اور قبضے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، یہ سب عالمی سطح پر مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، ہندوستانی تسلط، ظلم، جبر، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی، کشمیریوں کے ساتھ ان کے جو جینے کا انہیں حق سلب کرنے کے آئے دن نئے نئے منظر، یہ ہندوستانی حکومت کی مذموم، ناقابل قبول اور انتہائی غیر انسانی اقدامات۔ ہم پاکستان کا یہ مرکزی مجمع ہندوستان کے کشمیریوں کے ساتھ کیے جانے والے مظالم اور دیگر پاکستان کے اندر جو دہشت گردیوں میں ان کا حصہ ہے، جو مختلف صوبوں میں ان کے لوگ ہیں، اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کا ان کا سامنا ہے، اور مسلسل شہادتیں یہاں پر آئے دن، جارحیت، آئے دن در اندازی، آئے دن ہمارے ملک کے اندر دخالت، ان سب کی پاکستان کا بچہ شہری مذمت کرتا ہے۔